السلام علیکم دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارن پالیسی انالیسز میں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ ہے۔ یہ 5واں لیکچر ہے فارن پالیسی انالیسز میں، اور ٹاپک جو ہے وہ ہے فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ۔ تو آج کے لیکچر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم صرف ڈیفینیشنز پر ہی بحث ہوگا۔ فارن پالیسی انالیسس فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ کے ڈیفینیشنز پر کہ فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ، سب سے پہلی بات ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ ریفرز ٹو دی پروسیس۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے ڈیفینیشن میں ڈیسیجن میکنگ کے ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے۔ دوسری بات یہ ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دی پرابلمس، ایکسپلور دی پاسبل الٹرنیٹیوز اینڈ ٹو سلیکٹ دی اپروپریٹ اسٹریٹجی ٹو ریزالو دوز ایشوز۔ سب سے پہلی بات ڈیفینیشن میں ڈیسیجن میکنگ کے ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسی پروسیس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے پرابلمس کو۔ جو بھی ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے، جو بھی جس طرح بھی ڈیسیجن میکنگ ہو، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی پروسیس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے یہ ہے کہ ہم اپنی پرابلمس کو یا سچویشن کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں فارن پالیسی انالیسس کی کانٹیکسٹ میں، اگر فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ کی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ فار ایگزامپل پاکستان کی فارن پالیسی ٹورڈز مڈل ایسٹ، تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ہم مڈل ایسٹ کی جتنی بھی ڈائنامکس ہے وہی اسٹڈی کریں گے۔ ہسٹوریکل، جس طرح ہسٹری فار ایگزامپل مڈل ایسٹ کی کیا ہے، یا آج کل جو ہے کون سے اس طرح ڈائنامکس ہے، کون سا اس طرح ایکٹرز ہے، کون سے اس طرح فورسز ہے جس کی وجہ سے مڈل ایسٹرن پالیٹکس جو ہے فار ایگزامپل یہ بلٹ ہوتی ہے۔ یا اگر دوسری اگزامپل آپ لے لیں تو کشمیر کی لے لیں، تو کشمیر میں بھی اس طرح ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان کی فارن پالیسی ٹورڈز کشمیر، تو سب سے پہلی بات یہ ہے اگر ہم فارن پالیسی میکنگ کرتے ہیں یا فارن پالیسی میکرز جو ہے، اگر پالیسی میکنگ کرتے ہیں یا ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہی ڈیسیجن میکرز جو ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ وہ پرابلمز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، یا وہی سچویشن کی اسٹڈی جو ہے یہ ضروری ہے وہ ہم یہ فارن پالیسی میکرز جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا سچویشن جو ہے وہی سچویشن کو تھرو جینوئن فیکٹس اور آرگومنٹس جو ہے، یا تھرو جینوئن اور اتھینٹک انفارمیشن جو ہے، ان چیزوں کے بیس پر ہم سچویشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس میں دوسرا سٹیپ جو ہے، اس پروسیس میں ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں دوسرا سٹیپ جو ہے ایکسپلور دی پاسبل الٹرنیٹیوز۔ پھر دوسری سٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں، اگر ہم بعد میں یہی کریں گے کہ فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے اس میں جتنی بھی سٹیپس ہے، تو سٹیپس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلم کو۔ دوسرا سٹیپ جو اسی میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی گولز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ میں پاکستان کی کون سے گولز ہیں، یا کشمیر میں پاکستان کی کون سے گولز ہیں، تو یہاں پر ہم ڈیسیجن میکنگ میں یہ کرتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ الٹرنیٹیوز ہم اپنے آپ کے لیے، یا ایک آرگنائزیشن یا ایک اسٹیٹ یا ایون ایک ایکٹر جو ہے، ایک انڈیویجول جو ہے، وہ اپنے لیے اسی سچویشن میں اسی جو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پرابلم جو آئیڈینٹیفائی مطلب ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سٹیپ لیا جاتا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک آرگنائزیشن، اپنے لیے یا ایک اسٹیٹ اپنے لیے الٹرنیٹیوز جو ہے یا آپشنز جو ہیں وہی ڈیولپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ کون سا چیز جو ہے ہم نے گولز کے بیس پر کون سا چیز جو ہے وہ ہم نے اچیو کرنا ہے، کون سا گول یا کون سا آبجیکٹیو جو ہے ہم نے پریارٹائز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں پروسیس میں کہ ہم پریارٹائزیشن آف الٹرنیٹیوز کرتے ہیں، کہ ہم الٹرنیٹیوز کو پریارٹائز کرتے ہیں۔
تو دوسرا اسٹیپ بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ میں یہ ہے کہ اسی پروسیس میں دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے الٹرنیٹیوز جو ہے وہی ڈیولپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں پاکستان کا یہ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل پاکستان جو ہے ایک پولیٹیکل سپورٹ مڈل ایسٹ لے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل پاکستان کے اکنامک ریلیشن وہاں پر بحال ہوں. تو دو چیزیں ہیں, دو گولز ہیں. اسی گولز کی بیس پر ہم اپنے لیے الٹرنیٹیوز, یا اسی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے دو الٹرنیٹیوز ہیں, آپشنز ہیں. اسی میں پھر ہم اسی الٹرنیٹیوز میں اسی گولز کی بیس پر ہم آپشنز جو ہے یہ اسی الٹرنیٹیوز کو ہم پریارٹائز کرتے ہیں. تیسری بات اس میں یہ ہے, تیسرا اسٹیپ جو ہے یہ ہے کہ اینڈ ٹو سلیکٹ دی اپروپریٹ اسٹریٹجی. اور ڈیسیجن میکنگ میں سمپل ڈیسیجن میکنگ میں تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم پھر انہی گولز کو اچیو کرنے کے لیے, انہی الٹرنیٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے, انہی آبجیکٹیوز کو جو ہم پہلے اس پروسیس میں آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, ایک سچویشن کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم جو اپنے لیے آبجیکٹیوز جو ہم سلیکٹ کر چکے ہیں, جو گولز ہم سلیکٹ کر چکے ہیں, جو انٹرسٹ مفادات جو ہیں ہم سلیکٹ کر چکے ہیں, انہی چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے یا انہی پرابلمس کو اچیو کرنے کے لیے, انہی پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم اپروپریٹ اسٹریٹجی کو بھی تیسرے اسٹیپ میں ہم جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے جو ہے وہ بناتے ہیں یا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو ڈیسیجن میکنگ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ ایک پروسیس ہے. اسی پروسیس میں سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے ہم سچویشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تھرو اپروپریٹ انفارمیشن, تھرو اپروپریٹ میتھڈ, یا تھرو جینوین آرگومنٹس, یا تھرو اپروپریٹ فیکٹس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی سچویشن کی اسٹڈی کے بعد ہم اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں الٹرنیٹیوز کو. اور تیسرا اسٹیپ اس میں یہ ہے کہ ہم انہی آبجیکٹیوز کو, انہی الٹرنیٹیوز کو, انہی گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنے لیے اسٹریٹجی بھی وضع کرتے ہیں. تو یہ تو سمپل ہو گیا ڈیسیجن میکنگ. اب آتے ہیں فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ پروسیس. تو فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ از دا پروسیس. وہی بات ہو گئی کہ ہم یہ ایک پروسیس ہے بائی وچ, اسی پروسیس میں گورنمنٹ انالائزز, اس میں یہ کہتے ہیں ہم کہ گورنمنٹس جو ہے, ایک ٹرم ہم نے یوز کیا ہے, گورنمنٹ انالائزز دی ایگزسٹنگ پرابلمس. وہاں پر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی ایکٹر ہوں, وہی ایکٹر جو ہے وہ سچویشن کو اسٹڈی کرتا ہے اور پرابلمس جو ہیں اس کی ایگزسٹنگ پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے. یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انالائزز, گورنمنٹس جو ہے یہ انالائز کرتے ہیں ایگزسٹنگ پرابلمس کو, یا ہم یہ سمپل الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سچویشن کو اسٹیٹس جو ہے یہ اسٹڈی کرتے ہیں. ایوالویٹ دا پالیسی الٹرنیٹیوز. اور دوسری بات جس طرح ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اسٹیٹس جو ہیں, گورنمنٹس جو ہے, یا آرگنائزیشنز جو ہے, یا ڈفرینٹ گروپس جو ہیں, وہی اپنے لیے اسی سچویشنل اسٹڈی کے بعد اپنے لیے الٹرنیٹیوز جو ہے وضع کرتے ہیں. اپروپریٹ ایکشنز ٹو اوورکم دا آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ایز ویل ایز فار دا میکسیمائزیشن آف نیشنل گینز. تیسری بات وہی چیز ہے ایگزیکٹلی, لیکن فرق صرف یہی ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ جو ہے ایک ٹرم یوز ہوا ہے, یا اسٹیٹ کے لیول پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے لیول پر فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں, انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں اسٹیٹ جو ہے وہی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی پروسیس میں ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے, ایک پرٹیکولر ایونٹ کے لیے, ایک پرٹیکولر لوکیشن کے لیے, جب ہم ایک پرٹیکولر ایشو کے لیے جب ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے وہی سچویشن کو ہے جو ہے وہی ہم بالکل جینوین فیکٹس پر اور آرگومنٹس پر اور بالکل اپروپریٹ اور اتھینٹک انفارمیشن کی بیس پر ہم سچویشنل جو ہے سچویشنل اسٹڈی کرتے ہیں, یا وہی پرابلم جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر وہی انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہم اپنے لیے جو ہے اسی انوائرمنٹ کے مطابق, اسی سچویشن کے مطابق, اسی پرٹیکولر ایریا کے مطابق ہم اپنے لیے الٹرنیٹیوز یا گولز جو ہے یا آپشنز جو ہے وہی ڈیولپ کرتے ہیں اسی پروسیس میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے اسٹریٹجی کا لفظ یوز کیا تھا, یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپروپریٹ ایکشنز ٹو اوورکم. اور یہاں پر ریاستیں جو ہیں وہی یہی فارن پالیسی میکنگ کا جو پروسیس ہے یا جو فارن پالیسی بنتی ہے, تو
اس کے بعد وہی ڈیسیجنز جو ہے جو ڈیسیجنز بنتے ہیں، اسے ڈیسیجنز کو پھر ریاستیں جو ہے یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اپروپریٹ ایکشنز جو ہے وہی لیتے ہیں ریاستیں، مطلب ایگزیکیوشن یہاں پر ہوتا ہے ڈیسیجن کا. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جو ہوتے ہیں ان کی مطلب ریزالو کرنا. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے فارن پالیسی میکنگ میں یا فارن پالیسی میں، وہی ہے میکسیمائزیشن آف نیشنل گینز یا میکسیمائزیشن آف نیشنل انٹرسٹ. تو ساری چیزیں جو ہے، سارا پروسیس جو ہے وہی اس کا سارے پروسیس کا مقصد جو ہے فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ ہے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیشنل گینز جو ہے وہ کس طرح میکسیمائز کر سکتے ہیں ایک پرٹیکولر ایریا میں، ایک پرٹیکولر ٹائم میں، ایک پرٹیکولر سچویشن میں. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ساری چیز کو دونوں ڈیفینیشن کو ہم دونوں ڈیفینیشنز کو ہم اگر مطلب کنکلوڈ کریں، یہ بات ہے کہ فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ از اے ایملگمیشن آف ٹو ڈفرینٹ کانسیپٹس. یہ ٹو ڈفرینٹ کانسیپٹس کے جڑنے سے فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ وجود میں آتا ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارن پالیسی جو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل بیہیویئر آف اے کنٹری ہے، یہ ایکسٹرنل بیہیویئر ہے ایک ملک کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے میننگ چوزنگ دا رائٹ آپشنز، کہ ہم اپنے ایکسٹرنل بیہیویئر میں اس طرح رائٹ آپشنز جو ہے وہی سلیکٹ کرے. وہی اپنی فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں اگر ہم کنکلوژن کی طرف آ جائے تو یہ وہی ایکسٹرنل بیہیویئر میں اپنے لیے وہی آپشنز جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، وہی آپشنز ہم چوز کرتے ہیں جو جس سے ہمارے نیشنل گینز کی میکسیمائزیشن ہو یا ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں. تو یہ تو تھوڑا سا ڈیفینیشن تھا آج کے ہی لیکچر میں. اور اس کے بعد یہ سیریز جو ہے فارن پالیسی انالیسس کا جو سیریز ہے یہ جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.